یہ وہ رات ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہوتا ہے، جب چاندنی اپنی نرم روشنی پوری کائنات پر بکھیر دیتی ہے اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکنیں بھی دعا بن جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے فرمایا ہے؟ سورہ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات کون سی ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہ عظیم رات ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی رات جو رحمتوں، مغفرتوں اور فیصلوں کی رات کہلاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب بندوں کی تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جب معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جب انسان کی زندگی کا نیا باب طے کیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا اور اس رات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج ہم سورہ دخان کی روشنی میں اس بابرکت رات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ عبادت صرف رسم نہ رہے بلکہ شعور، محبت اور یقین کے ساتھ کی جانے والی بندگی بن جائے۔ جب ہم سورہ الدخان کی تفسیر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مکی سورت ہے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر سخت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ قریش کے کفار مطالبہ کرتے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائے۔ وہ قرآن کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اسے ایک انسان کا کلام کہہ کر انکار کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان نازل فرمائی۔ ایک ایسی سورت جس میں قرآن کی شان بیان کی گئی، اس کے بابرکت نزول کی رات کا ذکر کیا گیا اور ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی جو اس کتاب ہدایت کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیات 3 اور 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم نہایت گہرا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس بابرکت رات میں زندگی کے اہم فیصلے طے کیے جاتے ہیں، رزق کی تعقیم، موت و حیات کا فیصلہ، خوشیوں اور غموں کے مراحل، یعنی آنے والے وقت کے تمام معاملات اللہ کے حکم سے مرتب کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر بھی ہے اور شب برات بھی ہے۔ تاہم مشہور تفسیر کے مطابق یہاں خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات کا ذکر کیا گیا ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب آئندہ سال کے تمام معاملات کا فیصلہ لوح محفوظ سے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی سردار تقدیر کے صحیفے نافذ ہونے کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ واپسی کی رات ہے، یہ توبہ، دعا اور مغفرت کے دروازے کھلنے کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کئی صحیح اور حسن احادیث موجود ہیں جو اس کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی تمام مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو دل میں کینہ رکھتا ہو۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں مروی ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ کی رحمتیں بے شمار ہوتی ہیں، لیکن شرک اور دل کی دشمنی انسان کو مغفرت سے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے اور زوردار درجے کی حدیث ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ رات عبادت، دعا اور مغفرت کی رات ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کراؤ، یعنی عبادت میں مشغول رہو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر تک فرماتا رہتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی ہے جو رزق مانگے تاکہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں مروی ہے۔
یہ تمام احادیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ شب برات محض ایک رات نہیں بلکہ دعا، توبہ، رجوع اللہ اور مغفرت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالی سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب نہایت گہرا اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ فیصلوں کی رات ہے، تقدیروں کی رات ہے، رب کی حکمت کے ظہور کی رات ہے۔ اس بابرکت رات میں سب سے پہلے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کون کتنا رزق پائے گا، کس کے گھر میں برکت اترے گی، کس کی تجارت میں اضافہ ہوگا اور کس کے وسائل میں تنگی آئے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم اور حکمت سے طے فرماتا ہے۔ انسان دوڑ دھوپ تو کرتا ہے مگر اصل تقسیم اسی رات لکھی جاتی ہے۔ پھر موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا اگلے شعبان تک دنیا سے رخصت ہونا مقدر ہے ان کے نام مقرر کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو احکامات دیے جاتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان روحوں کو قبض کرنے کا حکم سونپا جاتا ہے۔ یہ لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہر سانس اللہ کی امانت ہے۔ اسی رات حج کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ کون خوش نصیب آئندہ سال بیت اللہ کی حاضری نصیب کرے گا، کون کعبہ کے سائے میں کھڑا ہو کر دعا مانگے گا اور کس کو یہ سعادت ابھی نصیب نہیں ہوگی، یہ سب فیصلے بھی اسی بابرکت رات میں طے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ انسانوں کے اعمال کا معاملہ بھی اسی رات سے وابستہ ہے۔ بندوں کے نیک اور برے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ سوچنے کا ہے کہ ہمارے اعمال کس حال میں اوپر جا رہے ہیں، روشنی بن کر یا بوجھ بن کر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر حکمت والے معاملے سے مراد وہ تمام فیصلے ہیں جو اللہ اپنی کامل حکمت کے تحت فرماتا ہے۔ اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ہر سال اپنے بندوں کو مغفرت کا موقع دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھولتا ہے اور جو سچے دل سے رجوع کرتے ہیں ان کی تقدیروں میں بہتری فرما دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس رات فرشتے لوح محفوظ سے آنے والے سال کے تمام فیصلوں کو نقل کرتے ہیں۔ گویا آسمانوں میں ایک عظیم نظام حرکت میں آتا ہے اور زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگیاں نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رات غفلت کی نہیں، بیداری کی رات ہے، لاپرواہی کی نہیں، توبہ کی رات ہے اور دوری کی نہیں، اپنے رب کے قریب ہونے کی رات ہے۔ جب شب برات کی رات آتی ہے تو یہ رات صرف رحمت کی نہیں بلکہ بیداری کی بھی رات ہوتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس رات حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ صرف روح قبض کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی زندگیوں کے حالات اور اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ وابستہ معاملات کی نگرانی کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات ملک الموت مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ فجر کی نماز کے لیے اپنے بستر کی نیند چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے اور کون غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو وضو کی ٹھنڈک اور سرودے کی لذت میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا کی تھکن میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں رب کی پکار سنائی ہی نہیں دیتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال کا رجسٹر کھولتے ہیں۔ اگر وہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی ہیں، نور لکھا جاتا ہے اور اس کے سجدے اس کے حق میں گواہی بن جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ صرف نمازوں تک محدود نہیں رہتا۔ اس رات گناہ گاروں کے حالات بھی نظر سے گزرتے ہیں۔ جو لوگ نافرمانی میں مشغول ہوتے ہیں، جن کی زبانیں گناہ میں اور آنکھیں حرام میں لگی ہوتی ہیں، ان کے اعمال بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یہ منظر بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ ایک طرف انسان گناہوں میں مگن ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا حساب مکمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ملک الموت تمہارے قریب کھڑا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو تم کبھی گناہ کرنے کی جرات نہ کرو۔ یہ احساس ہی انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جب انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو اس کی ہنسی میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اس کی خوشیوں میں شکر شامل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی گناہوں سے ہٹ کر توبہ اور اصلاح کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ یہی شب برات کا پیغام ہے، غفلت سے بیداری کا پیغام، گناہ سے واپسی کا پیغام اور اس حقیقت کو یاد رکھنے کا پیغام کہ ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس بابرکت رات کے بارے میں ایک اور پہلو بھی اہل علم کی گفتگو میں ملتا ہے جو دل کو نرم کر دینے والا ہے۔ بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ شب برات میں دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کا تعلق اپنے پیاروں سے خاص طور پر جڑ جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان آراء مختلف ہیں، مگر یہ تصور انسان کے دل میں اپنے مرحومین کے لیے محبت اور دعا کا جذبہ ضرور بیدار کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات مرحومین کی روحوں کا تعلق اپنے گھروں اور خاندان والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گویا وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی اولاد کس حال میں ہے، کون ان کے لیے دعا کر رہا ہے، کون ان کے نام پر صدقہ دے رہا ہے اور کون انہیں بھلا بیٹھا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں عبادت ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہو تو یہ مرحوم روحیں سکون محسوس کرتی ہیں، انہیں اپنے پیاروں کی نیکیوں سے خوشی ملتی ہے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں خوشی ملا کرتی تھی۔ اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے یا قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس روح کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں بیٹے نے، تمہاری فلانہ بیٹی نے یا تمہارے عزیز نے تمہارے لیے یہ نیکی کی ہے۔ یہ سن کر اس روح کو راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کا اہتمام کرے، خاص طور پر ایسی بابرکت راتوں میں جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں اور اگر ممکن ہو تو قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھیں اور آخرت کی یاد تازہ کریں۔ یہ عمل صرف مرحومین کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ زندہ انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، اسے اپنی آخرت یاد دلاتا ہے اور اسے گناہوں سے توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بابرکت رات کو کیسے گزاریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ رات غفلت میں نہیں بلکہ عبادت، دعا اور رجوع اللہ میں گزارنی چاہیے۔ اس رات نفل نماز کا اہتمام کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی کوئی خاص مقررہ تعداد صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے جتنی توفیق ہو اتنی نفل نماز ادا کی جائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت شامل کر لیں۔ اگر طویل سورتیں پڑھ سکیں تو اور بھی بہتر ہے، جیسے سورہ ملک، سورہ واقعہ یا سورہ یاسین۔ اصل مقصد رکعت گننا نہیں بلکہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اس رات کا اہم عمل ہے، خاص طور پر سورہ دخان کی تلاوت کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ اس میں بابرکت رات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت بھی اہل علم کے نزدیک باعث برکت ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ معمول بتایا ہے کہ ایک بار اپنے لیے، ایک بار اپنے والدین کے لیے اور ایک بار پوری امت کے مرحومین کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے۔ اس رات دعا اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، زبان پر بار بار استغفار جاری رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دل سے توبہ کی جائے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہے اور بندہ اپنے رب سے سچی معافی مانگے۔ یہ دعا بھی بار بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ قبرستان کی زیارت بھی اس رات کی یاد دہانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ اگر موقع اور ضرورت ہو تو قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کی جائے، سلام کیا جائے اور آخرت کو یاد کیا جائے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ الفاظ انسان کے دل میں عاجزی اور آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی اس رات کی بڑی سعادت ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کی جائے۔ چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بہت وزنی ہو جاتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ یہ عمل نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بلکہ مصائب کو بھی ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی صحت، ایمان اور لمبی نیک زندگی کی دعا کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت، درجات کی بلندی اور قبر کی راحت کی دعا کریں۔ یہ دعا دل سے پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہی شب برات کا اصل پیغام ہے، عبادت، توبہ، دعا، صدقہ اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کا پیغام۔ جو شخص یہ رات شعور کے ساتھ گزار لیتا ہے اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بابرکت رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا شخص مشرک ہے، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، عبادت میں، دعا میں یا امید میں غیر اللہ کو شامل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایسا سنگین گناہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے بغض، حسد یا دشمنی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا، آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے تعلقات ختم نہ کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، مگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس مبارک رات سے پہلے اپنے دل صاف کر لینا چاہیے، جس سے ناراضگی ہو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو نشے اور حرام کاموں کا عادی ہو، خاص طور پر شراب نوشی یا کسی بھی حرام چیز میں مسلسل مبتلا رہتا ہو اور توبہ کی طرف نہ آتا ہو۔
ऐसे लोग भी इस रात की बरकतों से महरूम रह सकते हैं जब तक सच्चे दिल से तौबा न कर ले और अपनी ज़िंदगी को बदलने का पक्का इरादा न कर ले। चौथा शख्स वो है जो क़त्ए रहमी करता है, यानी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लेता है, ना उनसे मिलता है ना उनका हाल पूछता है। इस्लाम में रिश्ते जोड़ना इबादत है और रिश्ते तोड़ना सख्त नापसंदीदा अमल। इसलिए ऐसे लोगों को भी इस रात की खुसूसी रहमतों से महरूमी का ख़तरा होता है। पांचवा शख्स वो है जो तहज्जुद का आदी था मगर उसने ये मुबारक इबादत छोड़ दी और गफलत में ज़िंदगी गुजारने लगा। ऐसे लोग भी अल्लाह की ख़ास रहमतों से दूर हो सकते हैं अगर वो अपनी गफलत पर कायम रहे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर इनमें से कोई भी शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपनी गलतियों पर नादम हो जाए और अल्लाह की तरफ रजू कर ले तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमा देता है, क्योंकि वो सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करना पसंद फरमाता है। इसलिए इस बाबरकत रात से पहले अपने दिल साफ़ कर लें, लोगों को माफ़ कर दें और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। क्या मालूम यही रात हमारी मग़फ़िरत की रात बन जाए। सूरत दुखान में सिर्फ इस मुबारक रात का जिक्र ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन की एक बड़ी निशानी का भी जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, बस तुम इंतज़ार करो इस दिन का जब आसमान खुला हुआ धुआं लेकर आएगा। ये धुआं क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। हदीस में आता है कि जब क़यामत करीब होगी तो आसमान से एक अजीब धुआं ज़ाहिर होगा जो लोगों को घेर लेगा। मोमिन के लिए वो हल्का होगा लेकिन काफिर के लिए सख्त अज़ाब बन जाएगा। इस आयत का पैगाम हमें झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। जिस रात को हम शब बरात कहते हैं, जिसमें तकदीरों के फैसले होते हैं, वो दरअसल हमें आखिरत की याद दिलाने के लिए है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। हर सांस जो हम ले रहे हैं हमें अपनी आखिरी मंजिल यानी अल्लाह के हजूर पेशी के करीब कर रहा है। ज़रा सोचिए, अगर आज रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब बरात हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम सुकून से अल्लाह के सामने खड़े हो सकें, या हमारे नामे आमाल में वो बोझ है जो हमें शर्मिंदा कर देगा? इसीलिए हमें चाहिए कि हर शब बरात को आखिरी रात समझकर गुजारे, अपने गुनाहों पर निदामत करे, सच्ची तौबा करे, नाज़ों की पाबंदी का अहद करे, दिलों से नफ़रतें निकाल दे और अल्लाह से रो रो कर मग़फ़िरत मांगे। क्या मालूम अगला साल आने से पहले हमारा नाम जिंदों की फहरिस्त से निकलकर कब्र वालों में शामिल हो जाए। ये रात हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती है। ये हमें याद दिलाती है कि अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाज़ा खुला है, अभी भी हम पलट सकते हैं। बस एक सच्चा आंसू, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा इरादा और अल्लाह की रहमत हमारे तमाम गुनाहों पर गालिब आ सकती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब बरात दरअसल तकदीरों के फैसले की रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की हालत देखता है। अगर बंदा इबादत में मशगूल है तो उसकी तकदीर में इबादत, खैर और बरकत लिख दी जाती है, और अगर वो गफलत और गुनाहों में डूबा हुआ है तो उसके नामे आमाल में वही दर्ज होता है। गोया ये रात महज एक रस्म नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, एक ऐसा लम्हा जहाँ इंसान का हाल उसके आने वाले हाल का नक्शा बन जाता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रात की कैफियत को एक शेर में समेट दिया। शब बरात में आसमान से नूर बरसता है, जो दिल साफ है उस पर अनवार झलकता है। ये शेर हमें बताता है कि असल मामला आसमान के खुलने का नहीं, दिल के खुलने का है। अगर दिल कीना, हसद और गुनाहों की मेल से भरा हो तो आसमान का नूर भी उसमें जगह नहीं पाता, लेकिन जिस दिल में तौबा की नमी और आजिज़ी की रोशनी हो वहीं रहमत के चिराग खुद ब खुद जल उठते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी इंसान को इसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। खुदी को कल बुलंद इतला कि हर तकदीर से पहले खुदा बांदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर हमें सिखाता है कि तकदीर अंधी दीवार नहीं जिससे टकरा कर इंसान बेबस हो जाए। इबादत, तकवा, नेकी और सच्ची तौबा इंसान की तकदीर का रुख बदल सकते हैं। शब बरात इसी खुदी को जगाने की रात है ताकि बंदा अपने रब के सामने झुक कर अपनी ज़िंदगी का रास्ता दुरुस्त कर ले। हज़रत शाह वली अल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब बरात अल्लाह की रहमतों का एक अजीम दरवाज़ा है, लेकिन ये दरवाज़ा हर किसी पर नहीं खुलता। ये उन लोगों के लिए खुलता है जो इस रात की कदर करते हैं, गफलत छोड़कर इबादत में लग जाते हैं, आंसुओं से अपने दामन धोते हैं और दिल से सच्ची तौबा करते हैं। गोया औलिया कराम, मुफस्सरीन और अहले दिल सब एक ही बात कह रहे हैं। शब बरात आसमान के फैसलों की रात ज़रूर है, मगर ज़मीन पर रहने वाले इंसान के फैसले भी इसी रात होते हैं कि वो अल्लाह की तरफ पलटता है या फिर गफलत की नींद सोता रहता है। मेरी प्यारे भाई बहन, आज हमने सूरह दुखान की रोशनी में शब बरात के बारे में तफसील से जाना। ये रात अल्लाह की रहमतों की रात है, तकदीरों के फैसले की रात है और अपनी आखिरत संवारने की रात है। याद रखें, इस रात की कदर करें। ये साल में एक मरतबा आती है, इसको गफलत में न गुजारें।
सच्ची तौबा करे, जो गुनाह किए हैं उन पर शर्मिंदा हो और दोबारा न करने का आज़म करे, सबसे माफ़ी मांग ले, दिल से कीना निकाल दे, किसी से दुश्मनी न रखें, वालिदैन और मरहुमीन के लिए ज़रूर दुआ करें, ये उनके लिए बहुत बड़ी हदिया है। नाफिल इबादत का ख़ास अहतमाम करें, नमाज, कुरान, ज़िक्र और दुआ में मसरूफ़ रहें, सदका ज़रूर दें, अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की मदद करें, कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, मरहुमीन की याद ताज़ा करें और अपनी मौत याद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का हिसाब ले और मौत के बाद की तैयारी करे, और कमज़ोर वो है जो नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चले और फिर अल्लाह से उम्मीद रखे। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 4/1209। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुबारक रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी तकदीरों में नेक अहमाल और खैर व बरकत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियों और इस्लामी सबक से बाखबर रहें, और दोपहर लाइक करें ताकि हमें और मेहनत करने का हौसला मिले। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सबक पसंद आया। शेयर करें ताकि आपके दोस्त और अजीज़ भी इस मुबारक रात की फजीलत से मुस्तफ़ीद हो सके।